ابھی ہم شرک اسماء و صفات کے بارے میں بات کرنے لگے ہیں انشاءاللہ. اس کے اندر بھی میں اس کو سب کیٹیگرائز کرتا ہوں دو کیٹیگریز میں. پہلا اللہ تعالیٰ کے جو اسماء و صفات ہیں اس کے اندر جو شرک ہے، پہلی اس میں غلطی یہ کرتے ہیں لوگ کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو کوالٹیز ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو اسماء ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے خوبصورت اور پیارے نام ہیں، وہ انسانوں کو دے دیتے ہیں اور یعنی کہ ان ناموں کو ڈیگریڈ کر کے انسان یعنی کہ مخلوق کے ساتھ ملا دیتے ہیں. پہلی غلطی یہ ہے اس میں. دوسری غلطی یہ ہے کہ انسان کو چڑھا کے اتنا اوپر، کسی مخلوق کو، کسی اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کو اتنا چڑھا دیں گے اوپر، سٹیٹس اتنا اوپر کر دیں گے کہ وہ اللہ پاک کے نام اور صفات سے جا کے ملا دیں گے اس کو. تو یہ دو مین ایسی کیٹیگریز ہیں جس میں یہ جو میں نے دوسری کیٹیگری بتائی، جس میں انسان کو اتنا اوپر یا تخلیق کو یا اپنی بنائی ہوئی چیز کو یا اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو، کریٹڈ بینگ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جا کے ملا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات سے جا کے ملا دیتے ہیں. اس میں اللات والعزیٰ جو بت تھے مشرکین کے اسلام سے پہلے، اللہ کے رسول جب اسلام لے کے آئے تو اس سے پہلے جو کفار مکہ تھے، جو مشرکین مکہ تھے، وہ ان کے بڑے بڑے بت تھے، لات، منات، العزیٰ، ان کو وہ مانتے تھے، اپنے بڑے 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 بت. اور ان کا الگ الگ ایک کام انہوں نے اسائن کیا ہوا تھا کہ لات یہ کام کرتا ہے، العزیٰ فلاں کام کرتا ہے، اور منات فلاں کام کرتا ہے، ان سے یہ اس چیز کے لیے مانگنا ہے، فلاں سے فلاں چیز کے لیے مانگنا ہے. تو انہوں نے خود بت بنائے اور ان سے کیا کام لے رہے ہیں؟ دعائیں مانگ رہے ہیں، چڑھاوے چڑھا رہے ہیں، باتیں ان سے کہہ رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں ان کو. تو انہوں نے کیا کیا؟ ایک چیز بنائی، تخلیق کی اور اس کو اللہ سے جا کے ملا دیا. اور اسی طرح میں دوبارہ پھر ذکر کروں گا کہ جو رافضہ، جو اہل تشیع، جو شیعہ لوگ ہیں، وہ بھی یہی کرتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ امام جو کہ مخلوق ہے اللہ کی، نو ڈاؤٹ، اس بات سے تو وہ بھی منکر نہیں ہے کہ امام جو ہیں وہ ہیں تو مخلوق، بہرحال اللہ کی تخلیق ہے، اللہ نے ان کو پیدا کیا، اللہ نے بنایا ہے، لیکن وہ ان کا سٹیٹس چڑھا کے بڑھا کے اللہ پاک کے ساتھ ملا دیتے ہیں. تو اللہ کی جو توحید ہے، اسماء و صفات، اس میں شرک کرتے ہیں. اور ایک اور کیٹیگری ہے جس میں جو صوفی طریقہ، اب صوفیاء کرام کی ڈیفینیشن پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اصل میں جو صوفیاء کرام جو اصل میں یوز ہوئے ہیں ہسٹوریکلی، وہ صحیح سلف صالح لوگ، وہ لوگ جو کہ دا پیپل آف زہد، وہ لوگ جو کہ زہد، جو کہ دنیا. اب زہد کا مطلب کیا ہے؟ پہلے زہد کا مطلب جان لیتے ہیں. اب زہد کے بھی دو مطلب ہیں، ایک صحیح ایک غلط. جو آج کے آپ ماڈرن صوفی دیکھتے ہیں، وہ ان کی ڈیفینیشن زہد کی یہ ہے کہ ایسے کپڑے پہنو یا ایسا کھاؤ کہ لوگوں کو آپ پہ ترس آ جائے اور لوگ یہ سمجھیں کہ آپ بالکل دنیا سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور اپنی حالت اتنی پتھیٹک اور میزریبل کر لو کہ لوگ آپ کو دیکھ کے شاید پیسے دینا شروع کر دیں. اور کچھ حد تک یہ ٹھیک بھی ہے کہ یہی ان کا سورس آف انکم بن جاتا ہے پھر، جو کہ شریعت کے خلاف ہے. اب مانگتے نہیں ہیں لیکن وہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں دے رہا ہے، لیکن یہ غلط انڈرسٹینڈنگ ہے ان کی. دوسری غلطی وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک ایسے ایریا میں چلے جاتے ہیں جس میں دوبارہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اپنی تمام پریکٹسز کی، اور وہ زہد ایک ایسی چیز کا نام رکھ دیتے ہیں جو کہ زہد اصل میں نہیں ہے. تو اصل زہد کیا ہے؟ ہمیں پتہ ہے کہ صحابہ کرام نے جو زہد کو ڈیفائن کیا وہ یہ ہے، اور صحابہ کرام نے یہ زہد کس سے سیکھا ہے؟ اللہ کے رسول سے. اور ہمیں پتہ ہے کہ زہد کا اصل مطلب یہ ہے، جو صحابہ کی تھرو ہمیں انڈرسٹینڈنگ ملی ہے، اللہ کے رسول کی انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ دنیا کے اندر منیمم یا کم ترین انٹرسٹ، یعنی کہ دنیا کا زیادہ فکر نہ کرنا اور آخرت کا فکر کرنا، یا دنیا کی چیزوں میں زیادہ دل نہ لگانا اور آخرت میں زیادہ دل لگانا. ہاں لیکن رہنا دنیا میں ہی ہے، نوکری کرنی ہے، ذریعہ معاش کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے، لیکن اتنا نہیں کہ دنیا میں انوالو ہو جائیں، لیکن منیمم حد تک جو زندہ رہنے کے لیے کافی ہے. باقی ٹائم، باقی سارے کا سارا انٹرسٹ، اپنی باقی سارے کی ساری توانائیاں اور انرجیز اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے اور عاقبت کو بنانے کے لیے صرف کر دینی ہے.
تو your concentration, your aim of life is to work for your آخرہ. یہ اصل میں زہد ہے. تو یہ جو صوفی ہیں، ماڈرن صوفی ہیں، یہ ایک کلاسیکل ایگزامپل ہے اس چیز کی کہ یہ اس میں بہت بڑا نام آتا ہے حلاج. حلاج جو ہیں وہ صوفیوں کے جو کرنٹ صوفی ہیں ان کے بہت بڑے شیخ مانے جاتے ہیں. اور اس نے اللہ کے ساتھ، اللہ کی اسماء و صفات کے ساتھ اتنا بڑا شرک کیا ہے اوپنلی کہ اس نے یہاں تک کہہ دی ہے کہ اللہ اور حلاج یا اس جیسے لوگ ایک ہی چیز ہے. یا اللہ والعیاذ باللہ ہر چیز کے اندر ہے. ہر چیز کے میں کیسے ہے کہ والعیاذ باللہ سوچا جائے کہ اوپر ہے، نیچے ہے، دائیں ہے، بائیں ہے، اس میں ہے، فلاں میں ہے، فلاں میں ہے، درخت میں ہے، پودے میں ہے. والعیاذ باللہ بات تو پھر صحیح نہیں ہے. ہمارا مسلک ہمیں اجازت نہیں دیتا، لیکن بات کو سمجھانے کے لیے کہ والعیاذ باللہ تمام ناپاک اور گندی چیزوں میں بھی اللہ ہر چیز میں ہے. اس لیے اس کی عبادت کرو، اس کی عبادت کرو، فلاں کی عبادت کرو، کرتے کرتے اللہ میرے میں ہے، والعیاذ باللہ اپنی عبادت کرنا شروع کر دو. تو یہ ایک کمپلیکس تھیوری جس کے پیچھے کوئی دلیل، کوئی ثبوت، کوئی قرآن اور سنت کی طرف سے، حدیث کی طرف سے، صحابہ کرام اجمعین کی طرف سے کوئی دلیل نہیں ہے. یہ ایک سیلف کریٹڈ تھیوری. یہ کہاں سے آئی؟ یہ یونان کا فلسفہ جو ایران کے تھرو پاکستان اور انڈیا کے اندر آئی. یہ کرنٹ صوفیہ کرام ہے جو کہ اتنا شکل بد اور مسخ ہوتے ہوتے آج ہم جو دیکھتے ہیں صوفیزم، یا آپ کو ایک بڑا ہی سوفسٹیکیٹڈ نام دے دیا جاتا ہے اسلامک مسٹیسزم. اب سبحان اللہ، میرے پڑھے لکھے بھائی مسلمان اور بہنیں جن کو یہ سمجھ نہیں آتی، جو کہ ڈاکٹرز بھی ہیں، انجینئرز بھی ہیں، and they are very well versed in English language, they do not realize کہ Islamic mysticism means there is mystery in Islam. Is there any mystery in Islam? اسلام تو کھلا ہے، اسلام تو اوپن ہے، like an open book. It's transparent. کوئی ایسی چیز نہیں ہے والعیاذ باللہ اسلام میں کہ جو کہ اللہ نے آپ کو دی بھی ہے اور اس کا ظاہر بھی نہیں کی. یعنی اللہ نے دین کو مشکل بنا دی ہے. یعنی اللہ نے والعیاذ باللہ دین اسلام کو دنیا میں بھیج کے اپنے رسول کو اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین رحمت للعالمین ان کو بھیج کے چیزیں کلیئر نہیں کی اور مزید چیزیں کمپلیکس کر دی اور پزلز پیدا کر دیے اور چھوڑ دیے کہ اسلامک مسٹیسزم، جاؤ صوفیو اس کو ڈھونڈو. اینڈ یو اسپینڈ آل یور لائف ڈوئنگ ویئرڈ تھنگس، ڈینسنگ، جمپنگ اپ اینڈ ڈاؤن، گول گول دائروں میں آپ گھوم رہے ہیں. یو ڈو مونکی اسٹف لائک monkeys in the zoo. کیا یہ اللہ کے رسول کا دین ہے؟ کیا اللہ کے رسول نے کبھی ایسا کیا ہے؟ کیا یہ اسلام ہے؟ کیا یہ اللہ کے رسول کی عبادت ہے؟ کیا صحابہ کرام والعیاذ باللہ اجمعین مسجد نبوی میں بیٹھ کے ایسے گول گول دائرے بنا کے تو اس طرح کے عجیب عجیب کام کرتے تھے، یا میوزک بجاتے تھے، یا گٹار بجاتے تھے؟ یا اب میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیسے کیسے لوگ ہیں پاکستان میں جو لوگوں کو اسلامک مسٹیسزم کے نام پہ گمراہ کر رہے ہیں. تو لوگوں کو مزے آ رہے ہیں اس لیے کیونکہ ان کا نفس اس بات کی ان کو اجازت دیتا ہے کہ ہاں یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں اور یہ کام یہ بھی بتا رہے ہیں تو یہی اسلام ہوگا. جاننے کی کوشش کریں. یہ آپ لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں، مجھے یہ باتیں کرنے کی کوئی وظیفہ نہیں مل رہا کسی گورنمنٹ کی طرف سے، لیکن جو حق ہے اس کو بیان کر کے اس پہ عمل کرنا یہی مسلمان کی شان ہے اور یہی ایک مومن کی پہچان ہے کہ جب اس کے اوپر حق بات عیاں ہو جائے وہ اس کو ایسے پکڑ لے جس طرح یہ اس کی گم شدہ پراپرٹی تھی، اس کی لاس پراپرٹی تھی. تو انشاءاللہ ابھی ہم ڈسکس کریں گے شرک کی اگلی قسم جو کہ ونس اگین بہت امپورٹنٹ اور بہت ڈینجرس ایک قسم ہے شرک کی، وہ ہے شرک ان عبادہ.